جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں، خواتین، بہنیں، بیٹیاں، سلام میں نے پہلے کر لیا تھا۔ آج رات بھر تک اور کل بھی 3-4 ہماری جو مجلسیں ہوئی ہیں، اس کے اندر بہت سارے کنفیوژنس ہیں۔ رات کو لیٹ 1 بجے تک بھی رات کو لوگ فون کرتے رہے، پوچھتے گئے۔ آج بھی بہت لوگوں نے پوچھا، شاید میری بات کرنے کی سپیڈ زیادہ ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا وضاحت کر دوں۔ اور کچھ لوگوں نے ذرا سا اعتراض بھی کیا کہ اتنے سارے عمل تو ہوتے نہیں ہیں، اور دوسرے کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ آپ اس کو عملیات کا بھی ٹچ دے رہے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں۔ یقیناً آج سورہ مزمل کا موضوع ہے تو وہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ اور کچھ ایک آدھ بات کے اوپر مجھے بھی کچھ اپنے وضاحت کرنی ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس کی موت ہے۔ موت کا ہر ایک کو یقین ہے، کسی اور چیز کا یقین ہو نہ ہو، لیکن موت کا تو سب کو یقین ہے۔ اور موت کے بعد اور ہم مسلمانوں کے یقین یہ ہے کہ جیسے سلائے جائیں گے ویسے اٹھائے جائیں گے، اور وہاں پر حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی معاملہ آگے بڑھے گا، ہے نا۔ پہلا حساب کتاب شروع ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو پیش کریں گے۔ تو اب وہاں جب ہمیں پیش کریں گے تو ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کر لیا، جب دنیا میں ہم رہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی نقل تو کر سکتے ہیں نا۔ انہوں نے اگر پوچھ لیا کہ آپ کچھ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، کم از کم مجھ سے محبت تھی تو میرا روپ یا میرا آپ اختیار تو کرتے، شکل و صورت تو اختیار کرتے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں سنت کے مطابق ہم چلیں، سنت کے مطابق زندگی گزار لیں۔ بڑی طویل زندگی نہیں ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے۔ چھوٹی زندگی کے اندر لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ 70-80 سال کے اندر آدمی جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ اب بڑی عمر ہو گئی ہے۔ اب تو بڑی عمر کی مسئلہ ہی نہیں ہے، 40-50 میں تو بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ آغا خان میں جتنی ڈیتھ ہوئی ہے 50 45 55 والی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو میں پہلے تو وضاحت کر لوں تھوڑا سا یہ کہ کوشش کروں گا کہ اس کو کہہ رہے آپ بہت سپیڈ آپ ہمیں فالو ہم نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں سلو کرنے کے لیے، لیکن ہماری یہ لائن ایسی ہے نا، اس کے اندر سے سپیڈ ہو ہی جاتی ہے۔ عملیات کی لائن ایسی ہے، سلو کرنا چاہیے، پیچھے آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 6 چیزیں جو بتائی تھی، اب وہ مجھے کئی فون تو یہ آ گئے کہ اس کو ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے یا روز پڑھنا ہے، یعنی یہ بھی ابھی تک وضاحت نہیں ہو سکی کہ روز کا عمل ہے، روز پڑھنا ہے، کوئی بھی عمل روز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھیں گے کیا لائے ہو بھائی، ہم کہیں گے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لے کر آئے ہیں، حقیقت تو اس کو کر دے صورت لے کر آئے ہیں، یا اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بنا کر آئے ہیں، ہے نا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و صورت تھی تو ہمارے حضرت والا ہمیشہ کہتے تھے، اب دیکھیے اس وقت اگر کسی سنت کو انسان زندہ کرتا ہے تو میرا خیال ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس وقت یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے، آپ کسی بھی جگہ جائیں، بچوں میں جائیں، باہر جائیں، ادھر جائیں، تو یہ سنت والا معاملہ بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اگر ماشاءاللہ اتنے سارے اپنے فالوورز ہیں، اگر یہ جہاد سمجھ کر کچھ لوگ آ جائیں، نوجوان آ جائیں، دیکھیں بڑھاپے کے اندر تو بھیڑیا ہوتا ہے نا، وہ بھی جنگل میں ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ جوانی کے اندر عبادت جوانی کی ہے، تو آپ اپنی قربانی تو جوان دیتے ہیں، 2 دانت والا بکرا چاہیے، اور عبادت دینا چاہ رہے ہیں بڑھاپے والی عبادت، تو بات نہیں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہمت کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی اتباع کر لیں۔ یہ ایک ہمارے یہاں ولی اللہ بننے والے 4 اعمال کی کتاب بہت عرصے سے انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ زندہ بھی کروں گا، یا بیچوں گا یا رکھوں گا بھی میں، اور کافی ڈسٹریبیوشن بھی کروں گا۔ اس کے اندر ہمارے حضرت والا نے بخاری شریف کی ایک حدیث کا ذکر کیا ہے، اور اس کا نمبر بھی دیا ہے 875 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، مشرکین کے مخالف کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو اپنے مٹھی پر میں پکڑ لیتے تھے، بس جو مٹھی سے زیادہ ہوتی تھی وہ کاٹ دیتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر گناہ کبیرہ ہے،
داڑھی کو کٹوانا گناہ کبیرہ ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر تھوڑے سے ساتھی ہمارے اس کے اندر ہمت کر لیں. میں کسی سے انڈیویجولی کبھی نہیں کہوں گا، کیونکہ ہمیں وہاں ہمارے یہاں حضرت والا کی تعلیم یہی ملی ہے کہ آپ کسی سے انفراد ہی نہیں کہیں گے، لیکن فضیلت بیان کریں گے. جہاد سمجھ کے کون اس کو سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب. ہم تو یہ اللہ مبارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت پڑھتے ہیں، شہادت کی موت مل جائے. تو یہ شہادت کا بڑا آسان طریقہ ہے. اگر اس کی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بنا لے اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو کہتے کہ یا رسول یا اللہ ہم آپ کے حبیب کی شکل و صورت بنا کے لائے ہیں اس کے اندر. اچھا دوسری حدیث بھی ہے، اس کا بھی نمبر دیا ہوا ہے. اس کا ہے کہ مونچھوں کو خوب باریک کٹواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. بس ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. بیٹا اتنے سارے ماشاءاللہ اب تو ہو گئے ہیں ہمارے اس کے اندر. کون ہمت کرتا ہے بیٹا ہمت کر کے کہ یہ واجب جو ہے، واجب روز گناہ کرتے ہیں. ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی پڑھتے ہیں اور واجب کو ترک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. مونچھوں کو خوب باریک کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. بس ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. جس طرح وطر کی نماز واجب ہے، عید الفطر کی نماز واجب ہے، بقرعید کی نماز واجب ہے، اسی طرح ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. اور چاروں اماموں پہ اس پر اجتماع ہے، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں ہے. علامہ شامی نے فرمایا ہے، حکیم الامت اشرف ثانی صاحب کی بات سن لیجئے. فرماتے ہیں صفحہ 11 اس کی جلد نمبر تفصیل دی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ داڑھی کا منڈانا ایک مٹھی سے کم کتروانا حرام ہے. ایک مٹھی آپ ایسی رکھ لیں اپنی مٹھی، اور اس سے کم کٹوانا اگر کاٹ لیتے تو حرام ہے. حرام کام ہم کرتے ہیں. میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ یہ 6 صورتیں پڑھ لیجئے، واقعی عجیب و غریب ہے، لیکن آپ اگر زہر ساتھ کھاتے رہیں گے تو اس کے اثرات نہیں ملیں گے. اور داڑھی شروع ہوتی ہے ڈھاڑ سے، اوپر سے. یہ شیپ دیتے ہیں، بناتے ہیں، وہ شیپ والی داڑھی نہیں چلے گی. جیسے ہے ڈھاڑ سے بنانی، پوری داڑھی رکھیں گے، ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ داڑھی کا منڈانا ایک مٹھی سے کم کتروانا دونوں حرام ہے. اور داڑھی ڈھاڑ سے ہے، اس لیے ٹھوری کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، اور چہرے کے دائیں اور بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. یعنی تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. یعنی لوگ داڑھی تھوڑی سی نیچے سے کٹوا دیتے ہیں، شیپ بنا دیتے ہیں. اس کے بجائے مکمل طور پہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. ایک کام تو یہ ہے. اور دوسرا اس کے اندر یہ کہ ٹخنے کھلے رکھنا یا پاجامہ شلوار وغیرہ سے ٹخنوں کو نہ ڈھانپنا. پردوں کے لیے ٹخنے ڈھانپنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے. میں دربن گیا، ساؤتھ افریقہ، تو مجھے وہاں دوستوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک دعوت کرتے ہیں. ایک بہت بڑی انڈسٹری کے اندر لے گئے. تو وہ جیسے ہمارے یہاں پیپسی بنتی ہے نا، تو وہ پیپسی کی طرح ان کی انڈسٹری تھی. اور وہ اتنی اچھی انڈسٹری تھی، دانے سے لے کر بوتل بنتی تھی پیپسی کی طرح، اور اس کو آٹومیٹک کہیں ہاتھ نہیں لگتا تھا. بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر. میں نے کس کی ہے؟ مسلمان کی ہے، الحمدللہ. اندر مسجد کی جگہ تھی، کھانا کھایا. بہت سے ڈائریکٹر جو CEO تھے ان سے ملاقات ہوئی، اونر سے ملاقات ہوئی. اب مجھے اتنی اس کی بات کی خوشی ہوئی کہ جو اس کا اونر تھا اس نے بہت مہنگا یورپین سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن نیچے موزے تھے، نیچے سے اوپر موزے آ رہے تھے. اور جیسے وہ فینسی فولڈ نہیں کرتے پہلے زمانے میں، پینٹ کی فولڈ کرتے تھے، ایسی فولڈ کا ٹخنا کھلا ہوا تھا. تو ہم لوگ نماز کا وقت ہو گیا، تو ہم نے کہا نماز پڑھ کے کھانا ڈنر ہمارے ساتھ چلے. نماز جانے کے بعد مصلی کے اوپر جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تو انہوں نے جا کے جماعت پڑھائی. مجھے بتایا کہ وہ وہاں پر اس اتنی بڑی آرگنائزیشن کے اندر خود نماز پڑھاتے ہیں، خود امام ہیں. اور ٹخنے کھلے تھے اور پوری داڑھی تھی عید کی. اور اس کی ایج ہوگی میرا خیال ہے 38 ایئرس 36 ایئرس یا 40 سے چھوٹے تھے وہ. بات یہ ہے کہ اگر دنیا کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے بھی فضل والے لوگ ہیں، یہ فضل والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں نوازنے کے لیے، تو یہ اگر حرام کام ہم کریں گے، اللہ کی نافرمانی والے کام کریں گے، خالی ہم ٹونک لیتے رہیں گے، ٹونک سے کچھ نہیں ہوگا. یہ زہر بند کرنا پڑے گا. اور شہیدوں کا ثواب ہے. میں نے کل یہ کہا تھا کہ کہیں ہم یہ تنقید نہیں کرتے، کہتے نہیں ہیں کہ بھائی آپ اس طرح کیجئے، اس طرح نہ کیجئے. کسی سے نہیں کہیں گے، ہر ایک کو ہم کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھیں گے، عزت کریں گے، زیادہ عزت کریں گے. جب حکیم الامت جگر مراد آبادی کی ایک نشے میں آتا ہے، رات کو کہتا ہے میں رات کو بھی پیوں گا، تو اس کی عزت کرتے ہیں بندے کی. تو ہمارے تو بہت ہزاروں گنا لوگ اچھے ہیں، اور ہماری حیثیت کیا ہے حکیم الامت کے سامنے؟ ہے نا، اس کے جوتے کی خاک کے برابر میں ہے. تو ہم تو کسی سے حقیر نہیں کہتے. لیکن میں اس وقت ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میرے دوستوں سے، ماشاءاللہ اتنے سارے ہیں اس کے اندر فالو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، کہ ایک کوشش کر کے کہ مونچھوں کو صاف کرا دیں. ہمارے حضرت بار فرماتے تھے کہ یہ میری بس کی بات نہیں ہے کہ مونچھوں کو کٹوا کر ہر وقت شیپ رکھنا. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس وقت یہی بتایا گیا تھا کہ آپ مشین یہاں گھما دیں یا آپ اس طرح گھما دیں.
افضل تو یہ ہے کہ کینچی سے آپ کاٹیں. آپ خود دیکھ لیجئے جو مجھے کٹوا لیتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے, اس کی چہرے کی نور ہی عجیب و غریب ہو جاتی ہے. اس کا بھی ماشاءاللہ عجیب و غریب اس کے اوپر نورانیت تھی. ایک اور میں واقعہ بتا دوں, ٹائم ہو تو بتائیے گا, کہ میرے پاس یہ ہم لوگ بینکنگ کرتے ہیں تو میزان بینک والے آئے اور ایک اور کمرشل بینک والا ہے, اس کا نام نہیں لیتا میں. وہ آئے, دونوں آئے میٹنگ کرنے کے لیے, آپ ہمیں بزنس دیں. تو وہ جو بینکنگ والے آئے نا, تو بینکنگ آنے والے بعد سوٹ میں اس میں اس کے اندر تمام آئے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں 20% آپ بزنس دے دیں, یہ ہم آپ کو فیسلٹیز دیں گے. ہمیں انٹرسٹ نہیں لینا تھا, لیکن اور کمیشن ہے, ایل سی ہے, گارنٹی ہے, تمام چیزیں اس کے اندر. اور میزان والے آئے, میزان والے 4 آدمی آئے وہاں سے ہیڈ آفس سے, اور چاروں بادشاہ تھے. بادشاہ ہونے کے بعد ان کا سوٹ کے اندر تھے, سوٹ کے اندر تھے. اب میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ فوراً فیصلہ نہیں کرتا, 1 دن 2 دن کے بعد آئیے, 2 دن کے بعد. اب دیکھیے 2 دن کے بعد اس سے زیادہ فیسلٹی تو وہ جو باہر کی بینک تھی انہوں نے ہمیں دی, لیکن یہ دل ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. یہ فضل والے لوگ آئے تھے ہمارے پاس, دل کے اندر یہی شرح صدر ہوا کہ نہیں یہ دیندار لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اسلامک فائنینسنگ ہے, اس کے پاس بھی اسلامک فائنینسنگ, ہر ایک نے اسلامک فائنینسنگ کھولی ہوئی ہے نا. ہمیں فائنینس نہیں چاہیے تھا, ہمیں کمیشن ہے, گارنٹی فلانا, گیس کی گارنٹی, بہت سارے کام پڑتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا, وہ دیکھیے وہ دینداری تھی اس کے اندر, وہ دینداری کی وجہ سے, حالانکہ اس کے نیچے تھے انٹرنیشنل بینکنگ سے, لیکن اللہ نے دل میں کس کے بات ڈالی. یہ کام تو اللہ پاک کرتے ہیں, ہمارا کام ہے ہم یہ سنت کو ادا کریں. جیسی ہماری سنت کا ہمارے حکم, ہمارے کام جائیں گے, اعمال جائیں گے, ویسے اللہ کے اوپر سے حکم اتریں گے. اب یہ ایک تو ہو گیا کہ یہ فرمایا حکیم الامت نے کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی ہو گئی, داڑھی کی بات ہو گئی اور مونچھوں کاٹنے کی بات ہو گئی. اور دوسرا بات ہے ٹکنے کی بات ہے, ٹکنے کھلا رکھنے, پاجامہ شلوار وغیرہ سے ٹکنوں کو نہ ڈھانپنا. مردوں کو ٹکنے ڈھانپنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے, حرام اور کبیرہ گناہ. حرام ہم سوتے ہوئے ٹکنے ڈھانکے ہوئے ہیں, سوتے ہوئے مونچھیں ہمارے ہونٹ کے اوپر ہے, مکروہ ہے یہ. ہم یہ سوتے ہوئے بھی گناہ, نہ چاہتے ہوئے بھی, ایسا گناہ کیا کام کا جس کا کوئی نہ مزہ ہے, نہ کوئی چیز ہے, نہ کوئی بات ہے, اس کا گناہ کرنا ہے نا. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اور اس کا بھی نمبر باب وغیرہ دیا ہوا ہے. ازار پاجامہ شلوار کرتا کہتے ہیں ٹخنوں کا جو حصہ چھپے گا دوزخ میں جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں گئے تھے, انہوں نے ڈھانکا نہیں تھا, ان کو لوگوں نے وہاں کہا, ان کے رشتہ داروں نے, یہ آپ نے کیا لگا لباس پہنا ہوا ہے؟ بولا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح دیکھا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں طاعت کرنی ہے, اللہ کا فضل لینا ہے, درود شریف پڑھنا ہے, حضور سے قریب ہونا ہے, اور شہیدوں کا ثواب ہے, اتنا بڑا ثواب ہے بیٹا. اتنے سارے لوگ ہیں, اس کے اندر ہمت کریں, اپنی پوچھوں کو اڑا دیں, صاف کر دیں, اور باشارت تینوں طرف سے داڑھی پوری کر لیں, اور ٹکنا پہنی کپڑے. اچھا اس شخص نے جو ساؤتھ افریقہ کے اندر ڈربن کے اندر, وہ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا. ہم پہننے سے منع نہیں کرتے, پینٹ پہنیے, کپڑے پہنیے, مہنگے مارکس اسپینسر کا سوٹ پہنیے, کوئی بات نہیں, لیکن ساتھ میں جو ہمارا سنت گنجائش جہاں پر ہے وہاں گنجائش کر دیتے ہیں, لیکن جو کرنی چیز ہے وہ ہمیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. معلوم ہوا کہ ٹخنے چھپانا کبیرہ گناہ ہے, ٹخنوں کا جو حصہ چھپے گا دوزخ میں جائے گا. معلوم ہوا کہ ٹخنے چھپانا کبیرہ گناہ ہے, کیونکہ صغیرہ گناہ پر دوزخ کی وعید نہیں آتی. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, ابو داؤد میں لکھا ہے کہ ازار سے مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے آ رہا ہے, تہمد ہے, لنگی ہے, شلوار ہے, پاجامہ جو اوپر سے آتا ہے وہ نیچے زمین پہ نہ ہو, کرتا وغیرہ, اس سے ٹخنے نہیں چھپانا چاہیے. جو لباس نیچے سے آئے جیسے موزہ ہے, اس سے ٹخنے چھپانا گناہ نہیں ہے. لہٰذا اگر ٹخنے چھپانے کی کوئی جی چاہتا ہے تو ایک موزے کی کوشش کر کے موزے نیچے سے پہن لے, اچھے موزے پہن لے, اچھی پینٹ پہن لے, اچھا لباس پہن لے, ٹھیک ہے. یہ تو بات ہو گئی. کل والی بات کے اوپر یہ بات ختم ہو گئی کہ کوشش ہماری کرنی ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنے بچے نوجوان تیار ہیں, یہ نوجوانوں کا کام ہے. نوجوان کے یہ اس وقت جو شہیدوں کا ثواب, اور پتہ نہیں کس کی کتنی زندگی کب تک جیتا ہے کب تک مرتا ہے, ٹھیک ہے. کوشش یہ کریں کہ میں ایسی چہرے رونق نور والے نظر آنے چاہیے کہ بادشاہ بھی ہو, مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت والی شکل و صورت اختیار کی ہوئی ہو, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو میں نے عمل آپ کو 6 عمل بتائے تھے, یہ روزانہ پڑھنے ہیں, اور روزانہ کی ترتیب کوشش کر کے یہ کرنی ہے کہ صبح سویرے پہلا کام ہمیں یہ کر لیتے ہیں. میں نے دیکھتا ہوں کہ کبھی رہ جاتا ہے کسی دن, تو میری دن کی برکت مجھے نظر نہیں آتی. اور الحمدللہ فجر کے بعد, گھر پہ آنے کے بعد
7 ساڑھے 7 بجے، پونے 8 بجے، 7 بجے، یا نماز سے پہلے، یا تہجد میں، یا سنت فرض کے درمیان میں، یا سنت سے پہلے یہ عمل ہو جاتا ہے. یہ 6 جو آپ کو بتائی گئی تھی، یہ 6 جو اعمال آپ کو دیے گئے ہیں، یہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ نعمت ہے اللہ کے فضل سے. یہ چھٹیاں آئی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تھوڑا ہلانا چاہتے تھے، چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہتے تھے، ہم اعمال کی طرف آ جائیں. میں نے آج بھائی سے یہ کہا کہ بھائی یہ 3 تسبیحات ہوتی ہیں جو تبلیغ کے اندر ساتھی ہیں، وہ 3 تسبیحات بھی نہیں پڑھتے. اب 3 تسبیحات نہیں پڑتی، اعمال کا مزاج نہیں. آج 1-2 لوگوں نے ذرا سا سخت باتیں بھی لکھی. میری ایک ریکویسٹ ہے، میں اپنی اصلاح کر لوں گا. یہ بیت الشکور کے اوپر کوئی بھی ارریلیونٹ آپ میسج نہ دیں، پولیٹیکل میسج نہ دیں، میں بھی نہیں دوں گا. اور کوئی نصیحت وصیت کی بھی بات نہ لکھیں. لیکن میں اس کو بند نہیں کرنا چاہتا، وہ سفوکیشن ہوگا. کسی کو سوال کرنا ہو تو کوئی اس کو جواب تو دے سکے. یہ کھلا رہنا چاہیے. لیکن یہ آپ ایسے بزرگوں کے کال آپ بھیج رہے ہیں، فلاں بھیج رہے ہیں، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کو فالو کرنے کے لیے. یہ جو 6 چیزیں بتائی گئی ہیں، لیکن اس میں ایک بات میں نے ابھی چھوڑ دی تھی، وہ میں آج بتا رہا ہوں مزمل میں آنے سے پہلے. دیکھیے یہ 6 جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے اوپر انشاءاللہ 2-3 دن، 4 دن، 5 دن آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر جان، اور آپ کی روح کے اندر جان، آپ کے جسم کے اندر جان آئے گی. تو ہمارے حکیم صاحب جو تھے نا، انہوں نے یہ ہمارے ساتھ شرط لگائی تھی کہ جب یہ 6 پڑھ لیں گے تو آخری میں نا اللہم آنس واشدی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم 3 لائنیں ہیں. اس کے بعد اس کو ضرور پڑھنا ہے. تو فہم و فراست قرآن کی جو ہے، قرآن کا جو نعمت ہے، یہ انسان کو ملے گی. بہت آسان ہے. اس کے اندر اس کی تفسیر بھی دیکھ لیں، اس کا مطلب بھی دیکھ لیں، 3 ہے، یاد بھی ہو جائے گا آپ کو. تو یہ ہمیں انہوں نے یہ لازمی قرار دیا تھا کہ آپ لازمی اس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. جب آپ یہ پڑھ لیں گے اللہم آنس واشدی قبری، یہ آپ پڑھیں گے. اس کو پڑھنے کے بعد تھوڑی سی 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، جس کے بعد جتنا ٹائم ہے، اللہ سے رجوع اللہ کرنا ہے، مانگنا ہے، امت کے لیے مانگنا ہے. دیکھیے میں نے اپنی مناجات مقبول لایا نہیں ہوں، میں اس کے اندر لکھ دیا ہے. ایک جگہ میں نے امت کے لیے رکھا ہے، ایک جگہ میرے جو متعلقین ہیں، میرے روحانی اولاد ہے، مجھ سے تعلق ہے، ان کے لیے میں نے اسے رکھا ہوا ہے. اس کے لیے میں مانگتا ہوں. انصرنا جہاں آتا ہے نا اس کے اندر، وہاں رکھا ہوا ہے. امت کے لیے مانگنا ہے، اپنے لیے مانگنا ہے. آپ اگر بخیل نہیں، سخی ہیں، آپ مانگتے ہیں سب کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیں گے. تو یہ 6 چیزیں جو بتائی ہوئی ہے، یہ 6 چیزیں پڑھنے کی ہے. اس کے اندر زکوٰۃ کا مجھے پوچھ رہے تھے، ایک دفعہ ہم زکوٰۃ دے دیں کافی ہے؟ نہیں، ایک دفعہ نہیں، 40 دن تک دینا ہے. نیت 40 دن کی کرنی ہے، ہر جمعرات کی کرنی ہے. چاہے 1 کو کھلائیں، 3 کو کھلائیں، 5 کو کھلائیں، 7 کو کھلائیں، جتنا بھی آپ اس کو کھلانا چاہتے ہیں کھلا لیں. ٹھیک ہے. اور ہاں، سورہ فاتحہ کا سمجھ لیجئے. مزمل کی پتہ نہیں، شاید کل پہ بات چلی جائے. سورہ فاتحہ کی بھی ایک بات میں نے آپ سے پوری بات نہیں کی ہے، آپ سمجھ لیجئے. میں آپ سے ہمیشہ ایک کہتا ہوں، کسی نے پوچھا نہیں مجھ سے، کہ میں کہتا ہوں 7 دفعہ فل اسٹاپ کر کے پڑھیے. 7 دفعہ فل اسٹاپ کیجئے، الحمد شریف پڑھیے. 40 دفعہ نا، 40 دفعہ پڑھیں گے، 7 دفعہ پڑھیں گے، کتنا ہو جائے گا؟ 7 4 28، 200 ہو گیا نا. تو 8 اور 2 1 ہو گیا. اللہ کا جو الف ہے اس کا ایک ہی نمبر ہے. آپ اس کو 7 دفعہ پڑھیں گے نا، 7 4 28 پڑھیں گے نا، اس کو 8 اور 2 جمع کریں گے، 1 بنتا ہے. اللہ شروع ہوتا ہے الف سے. الف جو ہے 1 ہے، آپ اس سے اس کو شروع کریں. تو میں نے اسی لیے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھ لیں. الحمدللہ رب العالمین، آپ کو وہ خیال آئے گا جب آپ اس کو بس 40 دفعہ روز پڑھنا شروع کر دیں گے. میں 41 کیوں کہتے ہیں؟ وظیفہ 40 کا ہوتا ہے ہمیشہ، 41 کا نہیں ہوتا. 41 اس کے لیے کہ ایک آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں، الگ اس کو توڑنے کے لیے، طاق ملانے کے لیے. 40 دفعہ آپ نے پڑھا، 280 ہو گیا، 8 اور 10 1 ہو گیا، یا 1 ہو گیا. سورہ مزمل کی 1 منٹ بات کر کے بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سورہ مزمل کا طریقہ چھوٹا سا یہ ہے کہ میں اس کے بھی وظیفے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے نے جب وظیفہ کیا تھا تو میرا یہ حالت ہو گئی تھی. میں انڈیا میں جاتا تھا، سیدھا مندر نماز پڑھتا تھا، مندر میں جاتا تھا، مندر والے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے. مجھے میرے حکیم صاحب کہتے تھے ایک بار، اقبال بھائی تمہیں کبھی بہت تکلیف ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا. ان کا سلب ہو جاتا تھا. آپ کی اتنی طاقت ہوگی. میں وہاں بہت مندروں میں گیا. میں اپنے جیت پور میں گیا، تو جیت پور میں گیا تو ہماری مسجد تھی وہاں پر، وہ 5 آدمی نماز سے میں نے جماعت کرائی. سامنے مندر میں گیا تو 100-150 مسلمان تھے. میں مندر میں چلا گیا تو وہ کہتے ہیں یار یہاں کوئی مسئلہ آیا ہے، میرا کام آگے نہیں پڑھ رہا ہے. وہ بھجن گا رہے تھے، میں اپنا مزمل پڑھ رہا تھا. مزمل کی بہت زیادہ طاقت ہے. وظیفہ کی اجازت میری نہیں ہے، مزمل کی اجازت ہے پڑھنے کے لیے. اس کا طریقہ یہ ہوگا، الف یا ایھا المزمل کو لیلا سے پڑھ کے آخر تک جائیں گے، 1 دفعہ پڑھیں گے. اور آخری جو رکوع ہے 1 آیت ہے، آخری رکوع 1 آیت بنتی ہے، اس کو آپ اس کے بعد 2 دفعہ پڑھیں گے. ایک تو پوری میں وہ 3 دفعہ ہو گیا نا، 3 دفعہ ہو گیا. اچھا اس کے اندر 10 کاف ہے، ذرا آج دیکھ لیجیے گا رات کو گھر پہ جا کر. 10 کاف ہے، اور اس کے اندر قرآن کریم کے اندر 10 ایسی آیتیں جس کے اندر 10 کاف ہے. اور یہ 10 کاف ہے، اور کاف کی جو نمبر ہے وہ 100 ہے. یعنی قرآن کو ایک عجیب و غریب سائنٹیفکلی اللہ پاک نے، انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا.
جتنا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. تو سورہ مزمل پڑھیے، درود شریف پڑھیے، بسم اللہ سے پڑھیے. زکوٰۃ کی اس کی الگ سے نہیں دینی، جو زکوٰۃ دے رہے اس میں اور بڑھا لیجیے، 2 دے رہے ہیں تو 3 دے رہے ہیں تو 5 کر لیجیے، 1 کر لیجیے. دینا یہی 40 دن کے اندر زکوٰۃ ہو جائے گی. سورہ مزمل پڑھیے، جو بھی اپنا معمول بنا لیجیے. اتنی اجازت ہے کہ ایک دفعہ شروع کریں گے یا مزمل سے اینڈ تک جائیں گے، پھر 2 دفعہ آخری جو آیت ہے، آخری رکوع ہے پورا، وہ ایک آیت کے اندر ہے، بڑی آیت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، 10 کاف اس کے اندر ہے. ایسی 10 آیتیں ہیں. پہلی سے شروع کریں، اگلے اللہ عافیت فرمائے، مجھے زندگی دے، پھر اگلے رمضان شعبان میں دوسری آپ کو آیت میں بات آگے کروں گا کہ 10 کاف کی بات کریں گے، ٹھیک ہے. ابھی ایک آیت کی بات ہے، اس کو اگر آپ نے ڈائجسٹ کر لیا، پڑھ لیا انشاءاللہ، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ 6 اور یہ سورہ مزمل خدا کے لیے سنبھالیے گا. اپنا طریقہ کام کاج اپنا بہت زیادہ فاسٹ نہیں ہونا ہے. میں نہ چاہتے ہوئے، میں جب تک انڈیا بہت آتا جاتا رہا، میں مندر میں جاتا تھا، وہ وہاں پر بیٹھ کر وہ اپنا جو بھی چمتکار دکھاتے تھے نا، تو آپ صرف ایک آدمی، ایک میں مسلمان اگر توجہ دو تو ان کی چمتکار ختم ہو جاتی تھی. آپ یہ کتنی طاقتور چیز ہوگی، آپ اندازہ کریں اس کے اندر، اتنی طاقتور چیز ہے. تو وہ میری جوانی تھی، میں 34 سال کی عمر تھی، میری 33 سال کی عمر تھی جب میں نے یہ کیا تھا نا. تو یہ مستی کرتی، لیکن میرے حکیم صاحب مجھے منع کرتے تھے، دیکھو کسی دن تم پھنس گئے تکلیف میں آ جاؤ گے. لیکن ایسی مست آدمی ہوتا ہے وہ آپ کی عمریں ہیں اس کے اندر یہ کرنے کی. کچھ بھی نہ کیجیے گا، اس کو پڑھیے، اللہ سے اللہ کا فضل مانگیے گا، اللہ سے اپنی رحمت مانگیے گا، پوری امت کے لیے اس کے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب عافیت کے ساتھ ہمارا وقت نکل جائے گا. جو یہ اعتراض ہے کہ میں عملیات کا اس کو ٹچ دیتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں یہ ہمارا مجلس سے تو بہت ساری ہو رہی ہے نا، یہ خشک مجلس نہ ہو. تھوڑا سا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری علم کے اندر ہے، جو سمجھ ہے، تھوڑی ہے. میں دیتا نہیں، میں نے مفتی صاحب نے بھی مجھے عملیات کی بات کی، میں نے ڈیٹیل میں بات نہیں کی، صحیح بات ہے، میں دیتا نہیں، بات نہیں کرتا. لیکن اب دن ایسے آ گئے ہیں، مشکل وقت آ گیا ہے، تو اس کے لیے کوشش ہماری کرنی ہے کہ جو کچھ ہے ایسے ایسے کر کے جو کرنا چاہیں. لوگوں نے یہ اعتراض میسیج ایک دو کیے اور فون بھی کیا کہ آپ دے رہے ہیں، کوئی پڑھتا نہیں ہے کہ آپ اتنی پڑھائی کے اوپر نہ لگائیں. میں نے کہا کہ 100 میں سے 5 آدمی 10 آدمی تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اگر وہ بھی انہوں نے پڑھ لیا الحمدللہ کام ہو جائے گا. وہ کسی کو بتائیں گے، یہ یہاں زندہ تو رہ جائے گا، کیونکہ انڈیا نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے گجرات کے اندر ہی وہ سب چیزیں، وہاں کے لوگ کریں، ہمارے نہ کریں اس کے اندر. تو انشاءاللہ آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں. آج شب جمعہ ہے. درود شریف آپ کو کل بات ہوئی تھی مضبوطی، انشاءاللہ سورہ مزمل کی کل اور بھی بات کریں گے. آپ کو دیکھیے یہ والا میں نے درود شریف آپ کو بتایا تھا پڑھنے کے لیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس کو پڑھنا ہے، کل جمعہ ہے، عصر کے بعد پڑھنا ہے. درود شریف کا معاملہ بہت بڑھانا ہے. یہ اس کا بیلنس صرف درود شریف سے ہوتا ہے، اور درود شریف پڑھنے والا باشرح ہو نا، باشرح ہو جائے. عورتیں ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ تھوڑا سا اگر اسکارف پہنتی ہے تو چادر بڑی کر لیں. چادر بڑی کرنے والی اور ترقی کریں، وہ اپنا تھوڑا سا برقع پہن لیں. برقع پہننے والے اور شرعی پردہ کرنے لگ جائیں، کچھ آگے بڑھیں ترقی کے اندر. اس کے اندر ترقی ہوگی انشاءاللہ، کام ہوگا بہت سارا، اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا، اور ہم دین کے داعی بن کر انشاءاللہ دین کا کام کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.